الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت بڑی جد و جہد، قربانیاں اور مشقتوں کے بعد اسلاف کی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی. چونکہ ہم نے اس دین کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس بنا پر ہمیں اس دین کی قدر بھی نہیں. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، دے رہے ہیں، دیں گے، وہ اس دین کی قدر بھی کریں گے، اس دین پر عمل بھی کریں گے، اس کے احکام کو بجا بھی لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جوانوں میں اور ابھی کے جوانوں میں بڑا فرق ہے. آج کا جوان فیشنوں میں، فلموں میں، موبائل میں، گاڑیوں میں، پیسوں میں، روپیوں میں، خزانوں میں کھیل رہا ہے، اور رات دن اس کی یہی دھن رہتی ہے کہ میرا مال کیسے بڑھ جائے،
میرے خزانے میں اضافہ کیسے ہو جائے؟ حلال کمائی منع نہیں، حدیث شریف میں فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی فریضوں کے بعد ایک فریضہ ہے۔ نماز فرض ہے، احکام فرض ہیں، اور اس کے بعد حلال روپیہ اور حلال پیسہ کما کر خود کھانا اور اپنی اولاد پر خرچ کرنا، یہ فریضہ ہے۔ یہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کے لائے اور بچوں کا پرورش کا نظام دیکھے، یہ نظام تو شوہر کو دیکھنا ہے۔ آج نوجوان کی توجہ دو تین چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہے، اور یہ توجہ مبذول کروائی گئی ہے تاکہ اصل چیز سے اس کی توجہ ہٹ جائے، اور اصل چیز دین ہے۔ دین سے توجہ کو ہٹانے کے لیے اور موڑنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے، یا کھیل کود میں اس کو لگا دیا گیا، یا فلموں میں لگا دیا گیا۔ اکثر ہمارا جوان کھیل کا دلدادہ نظر آتا ہے، راتیں اس کی میچوں کے پیچھے گزرتی ہے، کرکٹ کے پیچھے گزرتی ہے، کھیل دیکھنے کے پیچھے گزرتی ہے۔ یا پھر رات کا بہت بڑا حصہ فضولیات میں موبائل کے اندر گزر جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں جوانوں کی رات کا حصہ عبادتوں میں گزرتا تھا، اللہ سے مانگنے میں گزرتا تھا، قربانیوں میں گزرتا تھا، اللہ کے راستوں میں گزرتا تھا، اللہ کے لیے جہاد کرنے میں گزرتا تھا۔ حدیث شریف میں واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی سے پہلے مسجد میں رہا کرتے تھے، راتیں مسجد میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، اور تمنائیں بھی دیکھیے کہ کیا تمنائیں کرتے تھے، نیکی کی تمنا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کی تمنا کرتے تھے، دعوت میں محنت کرنے کی تمنا کرتے تھے، احکام پر عمل کی تمنا کرتے تھے، عبادات کی تمنا کرتے تھے۔ حضور کے دربار میں فجر کی نماز کے بعد خواب کی تعبیریں بیان ہوتی تھی۔ حضور پوچھتے تھے لوگوں سے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا تو صحابہ کرام بیان کرتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر عنایت فرماتے تھے۔ سرکار کی تعبیر تو سچی ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام نے کوئی نمایاں خواب نہیں دیکھا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. خواب بھی بیان فرماتے اور خواب کی تعبیر بھی خود ہی بیان فرماتے. حضور سے بڑھ کر کون خواب کی تعبیر دے سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اچھا خواب دکھائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھوں، تعبیر معلوم کروں، اور مجھے بھی یہ خوشی کا موقع ملے کہ خواب میرا ہو اور تعبیر سرکار کی. تو ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ دو فرشتے کھینچ کر آگ کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو لے جا رہے ہیں. انہوں نے آگ کے پاس پہنچ کر چند لوگوں کو پہچانا بھی کہ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اس کے بعد بہت گھبراہٹ ہوئی. آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہیں مجھے آگ میں ڈال نہ دیا جائے. گھبراہٹ محسوس ہوئی. ایک شخصیت اور ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور فرشتے نے کہا لم ترع، مت گھبراؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم محفوظ رہو گے، آگ میں نہیں جاؤ گے. آنکھ کھل گئی. اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے سرکار کے رعب کے سامنے کہ جا کر خواب بیان کریں. تو اپنی ہمشیرہ اور زوجہ مطہرہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے خواب بیان کیا. پورا خواب سن لینے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اتنی بات فرمائی کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر رات کو تھوڑا جاگ لیا کرے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تلامذہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ میرے نبی نے، میرے آقا نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی تعبیر میں مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ رات کو عبداللہ جاگ لیا کرے. اس دن سے لے کر آج تک راتوں کو کم سونے کا معمول ہے اور جاگنے کا زیادہ معمول ہے. پوری جوانی لٹا ڈالی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کیا. یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں کا حال ہے۔ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین جوان ہیں، اور مکے میں ان کی جوانی، ان کی فیشن کا ایک دھوم مچا ہوا ہے۔ جتنے جوان ہیں وہ تمام ان کو فالو کرتے ہیں۔ جیسا لباس مصعب ابن عمیر پہنتے ہیں، جیسا جوتا پہنتے ہیں، جیسی خوشبو لگاتے ہیں، جیسے بال اور ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، مکے کے جوان بھی اسی طرح اپنے آپ کو بناتے تھے۔ وہ نمونہ تھے نوجوانوں کے لیے۔ لیکن ابھی ایمان کی چاشنی نہیں چکھی، ایمان سے دوچار نہیں ہوئے، ابھی حضور کی محبت دل میں نہیں گھر کر گئی، دین کی محبت نہیں آئی، کلمہ پڑھنے کے بعد آئے گی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اپنا سب ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب ایمان کی جیوت جلی تو جلنے کے بعد پھر دنیا کی محبت اور جوانی کے جتنے راچ رچیلے تھے وہ تمام ختم ہو گئے۔ تمام محنتیں اور تمام جوانیوں کے ارمان دین کے اوپر قربان کر ڈالے۔ پہلے بال بہت اچھے، پہلے لباس بہت اچھا، اب لباس کا عالم یہ ہے کہ چادروں کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، پراگندہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں۔ جب آدمی کو دین کی دھن لگ جاتی ہے تو یہ دنیا کے راچ رچیلے سب اسے بیکار نظر آتے ہیں، سب کو بھول جاتا ہے اور ایک اللہ کی دھن میں لگ جاتا ہے، اور اسے اور خیال کسی چیز کا نہیں آتا۔ لوگ روزانہ اخبار کھول کر بمبئی کے ایک ہیرو کے لڑکے کے قید ہونے کے اور ڈرگ کے واقعات پڑھتے ہیں، اور جوان متاثر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اس کا نام بھی ایسا ہے کہ نہ یہ مسلمان میں ہے نہ کافر میں ہے، ایسا تو نام ہے۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے غمگین ہو رہا ہے اس کے پیچھے، ارے تجھے تو مصعب ابن عمیر کے لیے غمگین ہونا تھا، تجھے تو میرے سرکار کے لیے غمگین ہونا تھا، تجھے تو صحابہ کے عشق میں ڈوب کر رونا تھا کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی۔ میدان میں ایک سجدہ کیا تو سوشل میڈیا پر تذکرہ آ گیا، انہوں نے سجدہ کیا تو کیا کمال کیا، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ یہ کمال ہے کہ آدمی 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرے، کمال تو یہ ہے۔ اپنی جیت پر خوشی منانے کے لیے ایک سجدے کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہ اللہ والوں کے سجدوں کو جو رات کو رو رو کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں، وائرل کرو نا۔ وہ راتوں کو رو رہے ہیں امت کے لیے، انہوں نے اپنی جیت کے لیے سجدہ کیا، وہ مسلمانوں کی فتح کے لیے راتوں کو رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جوان کہاں جا رہا ہے؟
ہم کو کرکٹر کی تاریخ معلوم ہے جوانوں، لیکن میرے محبوب کی سیرت معلوم نہیں ہے۔ سرکار کی ازواج کتنی ہیں، اولاد کتنی ہیں، احفاد کیا ہے، آپ کے طریقے کیا ہیں، آپ کی سنتیں کیا ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پریشان ہے، اس بنا پر کہ اسے غیروں کا حال معلوم ہے، لیکن اپنے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیتا ہے، جس اللہ نے اسے رزق دیا ہے اور صحت دی ہے، اس کو بھلا چکا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی زندگی میں مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے ہیں، نہ بالوں کا ٹھکانہ نہ لباس کا ٹھکانہ، پرانا لباس، زبان پر اللہ کا نام اور دین کا کام۔ حضور کی آنکھوں میں دیکھ کر آنسو آ گئے، اشکبار ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے۔ ہائے مصعب، تیرا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا، تیرے دین پر مر مٹنے کا کیا کہنا۔ اللہ کرے کہ آج کا جوان بھی دین پر ایسا مر مٹنے والا بن جائے، یہ حالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ قیامت تک اہل حق کی ایک جماعت، بہت سے لوگ ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، غلط راستوں کی طرف چلے جائیں گے، گمراہیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جوان بچھڑ جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، لیکن ایک جماعت پورے عالم کے اندر حق کے لیے کام کرنے والی رہے گی، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کو تنگ نظر کہا جائے، ان کو سخت مزاج کہا جائے، ان کو بہت برا کہا جائے، لیکن یہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے حق کے لیے برابر کام کرتے رہیں گے، اور کسی لعنت ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی لعنت ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر وہ دین کے کام میں جڑے رہیں گے، اور اس دین کو زندہ رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یا جب تک اللہ کو اس دین کو چلانا ہے اس دین کو چلائیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی اس طرح سے لٹائی ہے کہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں، کئی زخم آئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور شہادت کے بعد کفایت درجے کا کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ آج غریب کو بھی کفن نصیب ہو جاتا ہے اور 3 کپڑے اچھے مل جاتے ہیں، تو میرے مصعب ابن عمیر کو تو وہ کفن کے پورے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ایک چادر ملی جو سر کی طرف ڈھانکتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں، اور پیر کی طرف ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سر مبارک ڈھانک دیا جائے، پیروں پر اسخر کی گھاس ڈال دی جائے، ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے وہ ڈال دی گئی۔ دنیا ایسی ہے دوستو، اس حال میں بھی انسان دنیا سے چلا جائے اور اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہادت کا جام جوانی میں پیا اور اپنا سب لٹا دیا، دنیا سے کچھ نہیں لیا ہے۔ ایک صحابی کا دسترخوان سجا ہوا، دسترخوان پر انواع اور اقسام کے کھانے موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی کھانے کے لیے بیٹھے اور لقمہ اٹھایا
اور لقمہ اٹھانے کے بعد کہیں خباب ابن ارت کو اور ان کی تکلیفوں کو یاد کیا، تو کہیں مصعب ابن عمیر کی قربانیوں کو یاد کیا، تو کہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں اور جانفشانیوں کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا یاد کیا دین کی قربانیوں کو کہ کھانے والے دسترخوان پر لقمہ نہ کھانا نہ کھا سکے۔ دوستو، ہم نے دین کے لیے انگلی بھی نہیں کٹوائی ہے۔ یہ کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے اسلاف نے خون کی ندیاں بہا دی، قربانیوں کے ڈھیر لگا دیے، ان کے نیچے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، داڑیاں رکھ رہے ہیں، دینی شعار پر عمل کر رہے ہیں، دینی اعمال پر عمل کر رہے ہیں، احکام زندگیوں میں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 طبقوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ انسانیت میں اونچا درجہ اور مقام نبوت کا مقام ہے، اور نبوت میں سب سے اعلیٰ مقام تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبوت میں اعلیٰ درجے کا مقام آپ کا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام دنیا میں چلے آئیں تو ان کو میری شریعت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ایسی شریعت اللہ نے عطا فرمائی کہ نبیوں کو اس کی اتباع کرنا پڑے۔ ہم کو ایسی شریعت دی ہے دوستو، کس کی اتباع کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ دوستو آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، دین کو تھام لو، اور اگر قرآن کا دامن تھام لیا تو اللہ اتحاد بھی دے گا، محبتیں بھی دے گا، اور یہ جو خلفشار دنیا میں مچا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دین کو باقی رکھنے کا اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کو باقی رکھنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، پہلے رسالت کا درجہ ہے، پھر رسالت کی کوئی تصدیق کرنے والا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ پہلے نبوت کا درجہ ہوتا ہے، پھر صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر شہداء کا درجہ ہوتا ہے، جو اپنا خون بہاتے ہیں اور ان کی خون کی ندیوں کے بہنے پر حق تعالی شانہ عمل کرنے والوں کے عمل کو سجاتے ہیں۔ اس لیے صالحین کا آخر میں تذکرہ کیا، نہ قربانیاں دینے والے قربانیاں دیتے، نہ صالحین سجدہ کرتے، نہ وہ عبادت کرتے۔ ان کی عبادتیں مرہون منت ہے ان شہداء کی جن کا خون دھرتی پر ٹپکا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے۔ ان کے مٹنے پر اللہ نے دین کے برقرار رہنے اور باقی رہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر کیا کمال کی بات، مصعب ابن عمیر کو آخرت میں ملے گا جو صلہ ملنا ہے میرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے، شہادتوں کی برکت سے، قربانیوں کی برکت سے، یہ سب کچھ آخرت میں ملنا ہے۔ لیکن دنیا میں پیٹھ تھپ تھپائی میرے نبی نے، اور مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے میرے نبی کو اجازت ملے کہ مدینہ منورہ جائیں اور ہجرت فرمائیں، اس سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تبلیغ کے لیے، جوانوں دین کی تبلیغ اصل کام ہے، جب تک تبلیغ رہے گی، دین کی دعوت رہے گی، اللہ کے بندوں کو دین پہنچاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ حفاظت فرمائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
قربانیاں ہمارے مقدر میں ہے، اس کے بغیر دین کو پنپنا نہیں۔ چھوٹی قربانیاں نمازوں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اللہ کی شکل میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی شکل میں دیتے رہنا پڑے گا، اور ہمیشہ اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا پڑے گا اور خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کی بقا کا وعدہ فرماتے ہیں کہ تم دین پر چلو، میں تمہاری بھی حفاظت کروں گا اور دین کی بھی حفاظت کروں گا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور سب سے بڑا کام تم کو کرنا ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہ قرآن کی نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے۔ پہل جب دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا، دعوت کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ دناتے ہوئے مشرکین آیا کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے لے کر آیا کرتے تھے، جواب میں سرکار قرآن سنایا کرتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ اعجاز شان رکھا جس کی وجہ سے دشمن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، دل محسوس کر رہ جاتے تھے کہ کیا کلام سنایا، ہماری باتیں اس کے سامنے کچرا ہے، اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی شہادت دیا کرتے۔ مصعب ابن عمیر میرے نبی سے پہلے گئے ہیں، قرآن کی تعلیم کا مدرسہ کھولا ہے۔ ارے مدرسہ سرکار نے کھولا تھا بعد میں، پہلے اجازت دی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جائیں اور صحابہ کرام کو سمجھائیں، وہاں ایمان کی دعوت دیں، اور ایمان کی دعوت ایسی دی کہ سن 13 ہجری کے اندر، سن 13 نبوی کے اندر ایک بڑا وفد مدینہ منورہ کا آیا، اور مدینہ منورہ سے مکہ آیا اور حج میں آیا، اور 100 سے زیادہ افراد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا، یہ جوانوں کی محنتوں کا خلاصہ ہے۔ آج جوانوں یہ فلموں کو چھوڑو، یہ فلمی لوگوں کو چھوڑو، یہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتے ہیں، موبائل کی فضولیات کو چھوڑو، یہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتے ہیں، میرا اور آپ کا آئیڈیل ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرو، دین کے اندر اس کو اجاگر کرو، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔